بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن العظيم، ثم الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين مولانا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليكن مني سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاده الحسين وعلى أصحابه الحسين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابعا له على الظالم ومنكر فضائلهم ومناقبهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله في قرآن العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: هم عارفون بالله وعاملون بأوامر الله، هم أهل الفضائل الناطقون بالصواب، إذا ظلموا إذا غضبوا لم يظلموا. صلوات پڑھیں بآواز بلند آواز. عاشقان سید شہداء، آپ کے علم ہے کہ اس وطن عزیز میں کن مشکلات کے دوران آپ حسینی سفیر بننے کا کردار ادا کر رہے ہیں. حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک تو آپ کو حسینی سفارت کرنی ہے، ایک کربلا کے بانی کے پلیٹ فارم سے آپ کو وحدت کا پیغام دینا ہے. لوگوں کے ذہنوں میں جو مجالس و عزاداری کے حوالے سے جو غلط فہمیاں فیڈ کی جا رہی ہیں، ان کا ازالہ بھی آپ کو ہی کرنا ہے. اس لیے مقدمت اصل میں ہمارے یہاں
بہت سی پروپیگنڈا ہمارے خلاف کی گئی، اس لیے ان کو دور کرنے کے لیے مقدمتاً ایک مقدمہ عرض کر رہا ہوں کہ برادران اہل سنت یا وہ میرے بھائی، ان کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک مرتبہ تعصب کی پٹیاں اتارو، آؤ میں آپ کے سامنے حسین کے بابا کی زبانی عزادار کا تعارف کراؤں، تاکہ مختلف چیزیں ہمارے ہاں بیان کی جاتی ہیں، آخر یہ باور کریں، یقین جانیں، ہم اور آپ اس نبی کے اوپر کلمہ پڑھتے ہیں، اس کے امتی کہلانے پہ فخر حاصل کر رہے ہیں، جو جس کے منشور میں کافر نجس ہے، پھر بھی انسانی سماج میں توازن برقرار رکھنے کے لیے وہ 3 کافروں کے احترام کا حکم دیتا ہے۔ اس کے منشور میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، حکم باقی ہے، مگر سماج میں توازن باقی رکھنے کے لیے آپ نے فرمایا اکرم الوالدین ولو کان کافرا، میرے امتی کہلانے پہ فخر کرنے والوں، ماں باپ کا احترام کرو، کافر کیوں نہ ہو۔ کافر نجس ہے، مگر کہا کہ یہ رشتہ ایسا نازک ہے جہاں آپ کو وہ کردار ادا کرنا ہے، اکرم الوالدین ولو کان کافر۔ فرمایا اکرم الجار ولو کان کافرا، اگر حسین کے ماتمی ہو، اگر سوگواران سید شہداء ہو، ماتمیہ غور سے سنو، فرمایا اکرم الجار ولو کان کافرا، پڑوسیوں کا احترام کرو، کافر کیوں نہ۔ یہ سسٹم ہے، ایک نظام ہے۔ یہ بات ہے، عجب بات ہے کہ ہم ابھی تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ عزاداریاں، یہ مجالسیں، یہ مرثیہ خانیاں، یہ نوحے خانیاں شاید ایک رسم ہے۔ نہ عزیزوں، اس لیے کہ ہم رسم سمجھتے ہیں، اب ہمیشہ کرتے ہیں، نہ وقت کی پابندی، احساس، اس کو عبادت رسم نہیں ہے، یہ عبادت ہے، عادت نہیں ہے۔ یہ مجالس، یہ عزاداریاں ہمیں بلند کرے، یہ نہیں ہے ہمیشہ یہ مجالس ہوتی ہے بس ہمیشہ خاندانی لحاظ سے کرتے آتے ہیں، ٹھیک ہے کریں۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ اس نام پہ جتنا ان پٹ کرتے ہیں آؤٹ پٹ کتنا نکلتا ہے؟ آیا اس یا حسین کی صداؤں نے آپ کے مزاج میں کوئی نرمی بھی پیدا کی؟ یا حسین کی صدا بلند کرنے کے بعد میں ایک دوسرے کے نزدیک بھی ہوئے ہو؟ آیا ان جلوسہائے عزا نے آپ کے درمیان میں نفرتوں کا بھی خاتمہ کیا ہے یا نہیں؟ یہ ذکر حسین سراپا وحدت کا پیغام دیتا ہے، اور یہ تو ہم شیعہ سنی اتحاد کی بات کرتے ہیں، اسے بالا تر یہ ذکر پوری انسانیت کو ثابت حیات دیتا ہے۔ مرہم جوش کے بقول انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اگر حسین کا نام اتنا بلند ہے تو حسین کے عزادار کا کردار کیسا؟ ماتمی کا رول کیا ہونا چاہیے؟ نفرتوں کو جنم دے رہا ہے یا نفرتوں کو جڑ سے اکھاڑ رہا ہے؟
محبتوں کو کتنا پھیلا رہا. یہ پھر ماتمی کی ذمہ داری ہے. میں ذہن میں جملہ نقل کر کے پھر بات کرتا ہوں. ایک سلوات پڑھیں بآواز بلند. امیر المومنین کی بارگاہ میں عرض کریں کہ مولا شبیر کے عزادار کی شناخت. ہمارے ہاں ہر بندہ کہتا ہے میں عزادار ہوں. امیر المومنین نے تقریباً ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند آواز سے. تاکہ میں اپنے بحث میں وارد ہو جاؤں. میرے مولا نے عزادار کے تقریباً 110 اوصاف بیان کیے، مگر میں یہاں صرف 7-8 کا ذکر کروں گا تاکہ سمجھیں، پھر اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ میں بھی عزادار ہوں یا نہیں. مولا شبیر کے عزادار کا پہلا جو تعارف کراتے ہیں، ہم عارفون باللہ. علی امام فرماتے ہیں تب تک عزادار نہیں بن سکتا جب تک حسین کے خدا کی معرفت حاصل کرے. ماتمی وہ ہے جو شبیر کے خدا سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرے. جب بھی فرصت ملے اس خدا کا شکر ادا کرے. پالنے والے اس لائق تو نہ تھا جو میرے جیسے حقیر کو تو نے حسین جیسی پناہ گاہ عطا کی. عزادار میں صرف ناموں پہ اکتفا کرتا ہوں، وضاحت نہیں. میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ بات میں عرض کر رہا ہوں. عزادار کی پہلی شناخت ہے. سلوات پڑھیں اس لیے توحید سے کربلا کا بڑا رشتہ. اس لیے کربلا والوں کا ذکر کرنے والے کی پہلی صفت یہ ہے، ماتمی کی پہلی شناخت یہ ہے کہ ماتمی خدا کی معرفت. خدا کی معرفت کیسے حاصل ہوتی ہے، کیسے ہوتی، اس کے مراحل کیا ہے، اس کے درجات کیا ہے. معرفت الہی میں رکاوٹیں کچھ ہے. ایک لمبا بات ہوگا، میں صرف نام بتاتا ہوں کہ اپنے بچوں کو کہوں اس طرح یونیورسٹیوں میں اسائنمنٹ دی جاتی ہے. میں عزادار کے تعارف کے لیے صرف اسائنمنٹ دیکھتا ہوں. اور محمد وآل محمد بلند ترین صلوات. مولا فرماتے ہیں کہ پہلی شناخت عارفون باللہ. شبیر کا ماتمی اس کی معرفت رکھتا ہے جس نے اس کو حسین جیسی پناہ گاہ عطا کی. دوسری، تاکہ ہمارے بھائیوں کے ذہنوں میں ان غلط فہمیوں کو دور کریں کہ شاید یہ ماتمی خدا سے دور ہے. یہ عزاداری، یہ ماتمداری انسان کو خدا کے نزدیک کرتی ہے. اس کے عزادار ہیں ہم اور آپ. جناب زینب سے زیادہ عزادار نہیں ہیں. وہ ایسی عزادار خاتون جس نے پوری راہ میں نماز شب کو قضا نہ کیا تو اس کا ماتمی بھی ایسا ہو. وہ شب کو قضا نہ کرے تو ماتمی سے واجب قضا نہ ہو. عزاداری سبب نہ بنے کہ نماز قضا ہو جائے. یہ شب بیداریاں سبب یہ کہاں کا انصاف ہے. یہاں کے رہنے والوں ساری رات نوحہ خوانی ہو اور اس ٹائم جب صدا
بلند ہو، حی علی خیر العمل، ماتمی بھی سویا ہو، نوے خان بھی سویا ہو، بانی بھی سویا ہو، یہ کیسا ذکر ہے؟ ہم عارفون باللہ، میں چلتا ہوں باس پہ ایک شیخ چلا، دوسری العاملون بأوامر اللہ، علی امام فرماتے ہیں تب تک حسین کا ماتمی نہیں بن سکتا، تب تک عزادار نہیں بن سکتا جب اس میں یہ صفت نہ ہو۔ کون سی صفت؟ العامرون بأوامر اللہ۔ ایک لفظ میں ترجمہ اگر کرو کہ حسین کا ماتمی وہ ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرے۔ ماتمی خدائی قوانین کا تجاوز نہ کرے، یا دوسرے لفظوں میں سید شہداء کا جملہ نقل کرو، صلوات پڑھے بآواز بلند۔ میرے مولا فرماتے ہیں الا ان هؤلاء قد لزموا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن۔ اے میرے مقابلے میں آنے والوں سنو، میرے مقابلے میں کون آئے، کون مجھے ادھر لے آئے؟ الا ان هؤلاء، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شیطان کی اتباع کی اور رحمان کو چھوڑ دیا۔ ماتمی رحمان کے نزدیک ہوتا ہے، شبیر کا ماتمی وہ ہے جب ہاتھ سینے پہ آئے پھر بھی کہے کہ پالنے والے تیرا بڑا احسان ہے کہ آج حسینیوں کے لسٹ میں میں اپنا نام لکھوا رہا ہوں۔ العاملون بأوامر اللہ میں چلو، بس کو آگے لے چلو، صلوات پڑھے بآواز بلند آواز، تاکہ غلط فہمیوں کا ازالہ کیا جائے۔ ماتمیوں کے حوالے سے جو غلط بیانیاں کی جاتی ہیں، اگر خدا نہ خواستہ اگر ہو تو ماتمی گریبان میں جھان کے دیکھے کہ اس زبان پہ کس کا نام لے رہا ہوں، جو یہ کہہ رہا ہے کہ انی احب الصلاۃ، میں نماز کا عاشق ہوں، تو ماتمی نماز کے ذکر کو آر نہ سمجھے۔ ہاں العاملون بأوامر اللہ، ماتمی کی دوسری شناخت، امیر فرماتے ہیں عزادار وہ ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرے۔ ماتمی وہ ہے جس کے ہاتھ پاؤں زبان سے دوسرا محفوظ رہے، یہ ماتمی ہے۔ عزادار یہ ہے وہ کسی کی اذیت کا سبب نہیں بنتا، بلکہ اس ماتم یا حسین کی صداؤں کے ذریعے سوئے ہوئے ضمیروں کو بیدار کر رہا ہے۔ مسلمانوں بیدار ہو جاؤ، یہ سڑکوں پہ ماتمی حلقے صدائیں بلند کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کہاں گئی تمہاری غیرت؟ مختلف خداؤں کو ماننے والے ایک ہو گئے ہیں، ایک خدا کے ماننے والے ابھی ایک نہیں ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ہم تو کہتے ہیں ہو ایک دوسرے کے نزدیک ہو جائیں، یہ غلط فہمیاں دور کریں۔ میں یہاں ایک جملہ معترضہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں کہ عموماً یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے احباب کے ذہنوں میں یہ بات رکھی گئی کہ بھائی امام حسین کو ان لوگوں نے قتل کیا ہے اور بیویوں نے ان کو بد دعا کی، یہ پیٹتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلی بات اب میرے ساتھ ہے یا نہیں؟ میں کبھی بھی مناظرہ نہ گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ آئیے ایک مرتبہ تحسین کی پٹیاں اتاریں۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے مارا، مگر پہلے آؤ فیصلہ کریں کہ مارنے والا کوئی نان مسلم نہیں تھا۔ ہاں
کوئی عیسائی نہیں تھا، کوئی یہودی نہیں تھا، مارنے والا مسلمان تھا۔ پہلے میرے تین سوال ذہن میں رکھیں، یا آج میں اپنے بھائی جو مجالس میں بیٹھے ہیں یا جو آ نہیں رہے ہیں ان تک میری صدائیں پہنچاؤ کہ بھائی آپ نفرتوں کو جنم نہ دو، مسئلے کو حل کریں۔ یہ مسئلہ نہیں کہ یہ پیٹنا کہاں لکھا ہوا ہے، یہ علم کہاں لکھا ہوا، یہ سب بعد میں ثابت کریں گے جب اصل مسئلہ حل ہو جائے۔ بہت توجہ کے ساتھ تھا کہ میں اوصاف کی طرف آؤں، میرا یہ رخ نہیں تھا، میں نے کہا چلو بتا دوں آج آپ کو۔ بھئی مسئلہ یہ ہے، سوال شجاعی کا یہ ہے کہ رسول اللہ کے انتقال کے بعد 50 برس کے مختصر عرصے میں امت نے کیوں اس کو مارا جس کی سفارش خود رسول نے کی؟ کاندھوں پہ اٹھا کے دکھایا، ایسے ہے یا نہیں؟ پہلا سوال جا کے جواب تلاش کرو، کوئی اختلاف نہیں، سجی گلی سے تعصب کی پٹیاں اتارو، ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے کیا یہ انصاف ہے کہ نبی کے اپنے ہاں کوئی قتل ہو جائے، اپنے ہاں کوئی چوری ہو جاتی ہے تو جدید انداز سے آج کل تو کتوں کے ذریعے بھی چور ڈھونڈے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کیا یہ سوال نہیں ہے کہ نبی کے اوپر کلمہ پڑھنے والے کو 1382 برس گزرے ہیں، ابھی تک اپنے نبی کے نواسے کے قاتل کو تلاش نہیں کیا ہے؟ یہ علمیہ نہیں ہے؟ کیا یہ سوالیہ نشانی نہیں ہے؟ جو نبی کے نام پہ ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اسے پوچھو کہ معاشر میں مصطفیٰ کو کیا جواب دو گے؟ پہلا سوال، تاکہ میں آتا ہوں اپنے باس پہ، پہلا سوال، آؤ بیٹھیں، پہلے یہ سوچو کہ کیوں مار؟ ٹھیک ہے، پہلا سوال، کیوں نبی کے نواسے کو قتل کیا گیا اور اس انداز سے؟ پہلے کیوں؟ دوسرا سوال، کس نے مارا؟ نہیں شیعہ نے مارا، نہیں سنی نے مارا، تو پھر دونوں آؤ میدان میں اترے، یہ اس پہ یقین ہے کہ مارنے والا کلمہ گو ہے، پھر تلاش کریں اور مسئلے کو حل کریں کہ آخر کیوں مارا، پھر کس نے مارا۔ جب یہ دو چیزیں حل ہو جائیں گی تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ نفرتوں کو جنم نہ دو، محبتوں کو تقسیم کرو، ایک دوسرے کے نزدیک ہو جاؤ۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر سیاسی جلسہ ہو تو سنی بھی وہاں، وہابی بھی وہاں، الحدیث والا بھی وہاں، شیعہ بھی وہاں، اور نبی کے نواسے کا ذکر ہو صرف شیعہ کیوں؟ کیا حسین آپ کے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں؟ کیا یہ کہنے سے بری و ذمہ ہو جاؤ گے؟ حضور ہم بھی مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ او یاد مل کے منائیں، مل کے۔ میں عرض کر رہا تھا یہ مقدمہ تاکہ ذہن میں جو خدشے ہیں وہ دور ہو جائیں۔ حسین نے فرمایا میرے مقابلے میں جو افراد ہیں، جو افکار ہیں، وہ شیطان کے مرید ہیں جنہوں نے لزموا علی ہؤلاء لزموا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن
انہوں نے رحمان کی راہ کو چھوڑ کر شیطان کی راہ اختیار کی. پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے مولانا اگر شیطان کا مرید بن جائے تو پھر انسان کی سوشل لائف کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے؟ اب سن لیجئے، میرے مولا اسی خطبے میں فرماتے ہیں کہ جب شیطان کی پیروی کی جائے اور رحمان کی راہ کو چھوڑا جائے تو اس کا اس سماج میں پہلا اثر ہوتا ہے فساد، نفرتیں، انتشار، اختلاف. یاد رکھو، سنی شیعہ کا دشمن نہیں، شیعہ سنی کا دشمن نہیں، تمہارا وہ دشمن ہے جو قرآن کا دشمن ہے، جو مصطفیٰ کا دشمن ہے. بچوں میں نفرتوں کا بیج نہ بو. یاد رکھیے. اب تیسری صفت عزادار کی تاکہ پاس میں واضح ہو جائے. ہم اہل الفضائل. حسین کا ماتمی اتنا با فضیلت ہوتا ہے، اس کو خود کو اپنی زبانی تعارف کرانا نہیں پڑتا. اس کی زبان اتنی شیرین ہوتی ہے، اس کا میل جول اتنا اچھا ہوتا ہے، اس کا کردار اتنا بلند ہوتا ہے. دور سے کہتا ہے کہ یا جب سے اس نے یا حسین کہا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا. جب یہ آنکھیں حسین پہ گریاں ہوئی ہیں، یہ آنکھیں کسی کے ناموس کی طرف میلی نظر کر کے نہیں دیتے. یہ آنکھیں حسین کی امانت ہیں. ہم اہل الفضائل. اب آئیے چوتھی صفت مولا فرماتے ہیں الناطقو بالصواب. حسین کا ماتمی تب تک نہیں ہو سکتا. عزادار کی چوتھی شناخت جو امیر المومنین کراتے ہیں، فرماتے ہیں الناطقون بالصواب. ماتمی جب بھی بولتا ہے صحیح بولتا ہے اور سچ بولتا ہے. ماتمی کو جھوٹ سے نفرت ہے. تاکہ ہم خود اپنا جائزہ لیں کہ ہم ماتمی ہیں یا نہیں. یہ باتیں یہ یہاں جمع نہ خانہ پوری کے لیے نہیں ہوتی. میرے مولا امام علی نقی علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا، مولا یہاں سب چیزیں چھوڑ کے، آرام کا بسترے چھوڑ کے لوگ جو نیچے بیٹھتے ہیں، یہ مجلس لوگوں کو دیتی کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں ہم طیباً بخلقنا. حسین کی مجلس عزادار کو پاکیزہ کردار ادا کرتی ہے. پتہ چلے. اور آپ حضرات سے بھی کہتا ہوں کہ دیکھو فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرنا. الناطقون بالصواب. چوتھی ہوئی یا پانچویں صفت یا چھٹی؟ میرے ساتھ بھی ہیں یا سن رہے ہیں صرف؟ جی پانچویں بتاؤں گا یا چھٹی؟ ہاں سے اساؤ خصبو. اب ماتمی کو یہاں پہچانو. امیر فرماتے اساؤ خصبو لم یظلمو. حسین کا ماتمی وہ ہے اگر عملی پریکٹیکل لائف میں اگر اس کو غصہ بھی آ جائے تو غصے میں بھی ظلم نہیں کرتا. اس لیے جب نعرہ حیدری اس کی زبان کا زینت بنتا ہے تو علی کی وہ وصیت بھی یاد کرتا ہے. اور نعرہ حیدری بلند لگانے والوں، علی آپ کو پیغام دے رہا ہے. اور اگر میرے شبیر کے سودواروں، عزاداروں، امیر فرماتے کونو لظالمن خصبا وللمظلوم عونا. اگر شبیر کے باطنی ہو تو ظالم کے دشمن بنو اور مظلوم کے حامی بنو. یہ مجالس ہے
انسان کو شعور دیتے ہیں. امام ہادی فرماتے تھے بل خلقنا وطہارۃ لانفسنا. کاش عزادار اس رخ کو سمجھ لے. طہارۃ لانفسنا، جس طرح اپنے اپنے ظاہر کو صاف کرتے ہو. پارٹی پہ جانا ہے، لباس بھی ایسا ہو، کاٹن ہے تو کلفا نہ ہو، پرفیوم ہو، شو کی پالش. یہ ظاہر کو جتنا صاف کرتے ہو تو حسین کی مجلس ایک اور کردار ادا کرتی ہے. طہارۃ لانفسنا، جس طرح ظاہر کو صاف کرتے ہو حسین کی مجلس عزادار کے باطن کو صاف کرتی ہے. تب تک عزادار نہیں بن سکتا جب سے یا حسین کی صدائیں بلند کرتا ہے اس کے وجود میں منافقت نہیں ہوتی، حسد نہیں ہوتا، کینہ نہیں ہوتا. یہ ماتمی کی شناخت ہے. اگر یہ صفت ہے تو پھر عزادار نہیں ہے. اسے بالاتر. کاش اگر ان نکات کے اوپر غور کیا جائے تو بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں. مجلس یا حسین کی صدائیں، مرثیے، نوحے، سوز و سلام انسان کی سوچ کو آفاقی کرتے ہیں. جو مولانا کیا سنو، یہاں سے پہلے کون سی بھی سوچ رکھے مگر جب فرش عزا پہ بیٹھتا ہے تو حسین سے عہد و پیمان کرتا ہے. شبیر یہ ماتمی لباس پہننے کے بعد میں یہ پا برہنا، سر برہنا، یہ عزادار آپ سے وعدہ کرتا ہے حسین میں حق اس کو کہوں گا جسے تو حق کرتا ہے، میں نہیں. اگر یہ سوچ آ جائے بہت سی نفرتیں ختم ہو جائیں گی. میں نہیں ہوں، حق اس کو بولوں گا جسے حسین حق کہے، ایسے نہیں جسے شجاعی کہے. میری سوچ کے اختراع کا نام حق نہیں ہے. حق اس کو کہوں گا جسے حسین تو حق کہے، باطل اسے کہوں گا جسے تو باطل. کیوں؟ یہ مجلسیں انسان کی سوچ کو آفاقی کرتے ہیں. پھر پتہ ہے کیا کہتا ہے مات شبیر سے جب خلوت میں جلوت میں باتیں کرنا شروع کرتا ہے نہیں اپنے امام سے، کہتا ہے مولا انی ولی لمن والاکم. آپ دنیا میں دیکھیں محبتوں کے معیار مختلف رہے. کہیں محبت کا معیار نسل، کہیں ذات، کہیں زبان، کہیں عصبیت، کہیں علاقہ، کہیں صوبہ، کہیں ملک. مگر حسین نے ان سب بتوں کو گرا کے محبت کا نیا پیمانہ دیا. انی ولی لمن والاکم. حسین میری محبت اس کے ساتھ ہے جس کی تیرے ساتھ محبت ہے، چاہے چین کے پہاڑوں میں رہے. حسین اگر تیرا ہے تو میرا. انسان کی فکر کو کربلا انٹرنیشنل بناتی ہے. تنگ نظری سے نکلو، کربلا سے آب حیات لو، فکر حسینی سمجھو. بدقسمتی سے ہمارے یہاں دن بدن یہ عزاداریوں سے پیغامی پہلو کم رنگ ہوتا جا رہا. لوگ سمجھتے ہیں مجلس یہ ہے بس واہ واہ ہو، کیا پڑھا کا جناب نے تو. مگر آپ نے اتنا ٹائم دیا، لیا کیا؟ اس یا حسین کی صداؤں نے آپ کو بیدار بھی کیا یا نہیں؟ آپ میں احساس بھی پیدا ہوا یا نہیں؟ احساس کسی کو برداشت کرنے کا مادہ بھی پیدا ہوا یا نہیں؟ بردبار بھی بنے یا نہیں؟ اس مجلس نے آپ کو یہ فکر بھی دی کہ ناراض کیے ہوئے مومنین کو ان میں صلح کرائیں. یہ مجالس اصل یہ ہے.
مجھے بھی خیبر بدر پڑھنے آتی ہے، ایسی بات نہیں، میں بھی آپ کو بخاری کے بڑے حوالے دے سکتا ہوں، مگر اصل مجلس کا تقاضا یہ ہے، لوگوں بیدار ہو جاؤ، عزادارو ماضی سے عبرت حاصل کرو، آنے والی نسلوں کے لیے عبرت نہ بنو، ذہنوں سے یہ خام خیال نکال دو، یہ نہ کہو کہ ہم نہیں ہوں گے تو یہ ذکر نہیں ہوگا، یہ ذکر آپ کا محتاج نہیں۔ لوگ فلاں نے 100 تھے اتاری، 200 300 تھے اتارنا کمال نہیں، اگر 200 تھے اتارے، اگر خلوص نہیں، یہ دیکھیں منہ میں لگائی جائیں گی، اگر 5 روپے کے چنے لے کے خلوص کے ساتھ تقسیم کرو گے، حسین اپنا کتنا مقام ہے حسین کے عزادار کا کہ صادق امام فرماتے کونو لنا زینا، او ماتمیوں ہمارے لیے سنگار بنو، آر نہ بنو، اپنے کردار سے کربلا کی نمائندگی کرو، حسینی سفیر بنو۔ میں اگر آیا ہوں نا آپ کے محلے میں آیا ہوں، یہاں کسی مرزا کو پاکستان کا سفیر بنا کے بھیجا جائے، کتنا خوش ہو گے؟ مجھے بتاؤ مقام خوشی ہے یا نہیں؟ اور جو اس میں انوالو ہوگا اس کا بھی شکریہ ادا کرے گا یا نہیں؟ ایسے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اگر پاکستان کی گورنمنٹ 4 سال یا 5 سال کے لیے سفیر بننے پہ کتنا خوش ہوتا ہے اور کتنا بلند مقام ہے کہ امام صادق آپ کو حسین کا سفیر بنانا چاہتا ہے، ماتمی تو حسین کا سفیر بن، لوگوں کو حسینیت کی طرف دعوت دے، کہو یہاں نفرتیں نہیں چلتی، یہاں رنگ و ذات و پات کے بت گرائے جاتے ہیں۔ ہاں عزیزو صلوات پڑھیے باوجہ بلند آواز۔ مجالس، اور یہ میں نے عرض کیا کہ ذہن سے یہ نکالو کہ ہم نہیں ہوں گے، نہیں، یہ تو اس کا احسان ہے، شجاعی گناہگار ہونے کے بعد میں باوجود مجھے یہاں بیٹھنے کی اجازت ہے، ورنہ وہ اگر اپنی قدرت کا جلوہ دکھائے نا، درخت کے پتے پتے سے یا حسین کی صدائیں بلند ہو سکتی ہیں، کیونکہ شبیر سے اس کا وعدہ تھا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، حسین بھوک اور پیاس میں تم نے مجھے یاد کیا ہے کہ میرا بھی تیری ذات کے ساتھ وعدہ ہے، جہاں میں ہوں گا وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ الذی باذلو فینا، کیونکہ ٹائم دیکھا ہے 1.25 گھنٹہ ہوا ہے مقدمے میں، حالانکہ میں بچوں نے بھی کہا ذہن بھی ادھر بیٹھ بیٹھ کے بن گیا تو کچھ رسول اللہ کا مقام بھی بیان کروں، کیونکہ ہمارے یہاں یہ بڑی غلط فہمیاں بیان کی جاتی ہیں کہ حضور یہ تو رسول کا ذکر ہی نہیں کرتا، حالانکہ علی کا ذکر خود رسول کا ذکر ہے۔ ہم کتنا کرتے ہیں بتاؤں، ایک جملہ جس علی کو پڑھتے پڑھتے نہیں تھکتے، وہ علی کہتا ہے انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ جس کے غلام کا ذکر اتنا بلند ہے تو اس کا سردار کتنا بلند ہوگا۔ بہرحال عزیزو اپنے صفوں کو منظم کرو، اپنے علاقوں میں نفرتوں کو جنم نہ دو۔ قرآن کہتا ہے الفتنۃ اشد من القتل، یہ فتنہ انتشار، یہ قتل سے زیادہ جرم ہے۔
ہمارے پاس میں ایسی ہے، اگر کوئی بے گناہ مارا جائے سب سڑکوں پہ آ جائیں گے، یہ قتل ہوا قتل ہوا۔ ایک ایک ملا دوسرے شہر سے آتا ہے، محلے کا سکون تباہ کر کے جاتا ہے، کسی کا ضمیر نہیں کہتا کہ یہ کیا ہو رہا۔ بیدار ہو جاؤ، کربلا سے آب حیات ہو، لوگوں کو کربلائی بناؤ اپنے آپ کے کردار سے۔ اس لیے میں شاید ایک مرتبہ کہا کے بھی گیا تھا، آج بھی دو جملے کہتا ہوں تکرارا۔ مرحوم آیت اللہ العظمہ شیخ محمد تقی بہجت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اپنے اکثر درس خارج میں، کہا بچوں سے کہتے تھے کہ جب مجلس کے لیے جاؤ یہ نہ کہو کہ مرزاؤں کی مجلس ہے، یہ نہ کہو کہ فلاں کی پیروں کی مجلس ہے، میروں کی مجلس ہے، یہ شیعیوں کی مجلس ہے۔ نہیں، آغا صاحب اگر کوئی پوچھے تو کہاں جا رہے ہو تو جواب دو کہ کربلا جا رہا۔ مجلس یہاں بیٹھنے والوں کو کربلائی بنا۔ واقع صرف یہ نہیں، مرحوم آیت اللہ العظمہ شیخ جعفر ششتری علیہ رحمہ وہ فرماتے ہیں کہ میں حسین کی مجلس کو حرم حسین سمجھتا ہوں۔ جو میرے سامنے کربلا کے زوار بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ فرماتے تھے جو حسین کے حرم کے آداب ہیں وہ حسین کی مجلس کے آداب ہیں۔ بغیر وضو کے مجلس میں نہ ہو، بن ٹھن کے مجلس میں نہ ہو، غیروں میں ستایا ہے تم نہ ستا، سوگوار بن کے مجلس میں آؤ، مجلس کے آداب سے باخبر رہو۔ یہ مجلس ہی ہے جس کا تعلق اصول سے بھی ہے فروع سے بھی۔ یہ عزاداری کا تعلق اصول دین سے بھی ہے فروع دین سے بھی۔ اصول سے عزاداری کا ڈائریکٹ تعلق امامت سے ہے۔ اجر رسالت کہا جائے تو رسالت سے اس کا تعلق ہے، اور فروع سے 4 شعبوں سے عزاداری کا تعلق ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، تولا تبرا، لوگ تبرا سمجھے نہیں، گالی دینے کا نام تبرا تھوڑے کہا گیا یہ حضور ان کے پاس نہ جاؤ یہ گالیاں نکال دیں، نہیں جناب۔ ہمارے 5ویں امام فرماتے ہیں سنت اللعام قبح الکلام، گالی دینا کمینے کا حربہ ہے، شریف گالی تھوڑے نکالنا۔ لعنت اور گال میں بڑا فرق ہے۔ البتہ میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں اور عرائض کو ختم کروں، اپنے بحث کا آغاز نہیں کر رہا ہوں، ایک تو وقت بھی بہت ہو گیا ہے۔ مجھے آئے ہوئے کہ آج اس سال تو میں ایک معجزانہ خبر سن رہا تھا، کہہ رہے تھے مولانا آپ آ جائیں تو 8 بجے مجلس شروع کریں گے، لیکن وہ اتنا جلدی آنے کے باوجود میں تقریباً 11 بجے بیٹھا ہوں۔ بہرحال وقت کی پابندی دیکھو، احباب اہل بیت تلوار کا کٹا ہوا بچ سکتا ہے مگر وقت کا کٹا ہوا نہیں بچ سکتا۔ امیر فرماتے ہیں جو وقت گزر گیا واپس نہیں آئے گا، آنے والے وقت کے پر یقین نہیں ہے، حال میں فیصلہ کرو او ماتمیو او عزادارو۔ امیر فرماتے ہیں الیوم یوم العمل وغدا یوم الحساب، یہ عمل کی زندگی ہے اور کل حساب ہوگا۔ اور آپ سے کہا گیا تو آوزنو ماتمیو، اپنا وزن کرو، اپنے کو تولو اس سے پہلے کہ تمہارا وزن کیا جائے۔ یہ مجالسیں بیداری کا سبب بنے، یہ مجالسیں احساس پیدا کر، انسانیت کا احساس۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ مردے کو کاندھے دینے کا بڑا ثواب ہے، میں کہتا ہوں اس سے زیادہ ثواب ہے گرے ہوئے کو سہارا دو تو وہ اپنی زندگی کو بنا سکے۔ یہ سب چیزیں حسین کی عزاداری سے ملتی ہیں۔ حسین کا ذکر انسان کو باشعور بناتا ہے،
عزاداری آوارہ گردی کا سبق نہیں دیتی، بے راہ روی کا سبق نہیں دیتی، عزاداری انسان کو احساس پیدا کرتی ہے۔ میں ایک مثال آج کل مجالس میں کہا کرتا ہوں، صرف اگر بندہ یہ سمجھے تو پھر بھی میرا پیغام پہنچ جائے گا کہ اصل میں ہمیں احساس نہیں، ہمیں اپنی معرفت نہیں۔ میں سندھی میں کہا کرتا ہوں کہ اگر ماں ان کی یہاں کو خبر پے کہ ایک سوال، کہ اردو بھی کہتا ہوں، ہکڑو سوال ہوا ہن علاقے کے رہنے والوں، اگر مرشد کیڑو ہوجے تو مرید کیڑو نہ میرے ساتھ نہیں ہے۔ ہاں سندھی میں اردو میں بھی کہتا ہوں کہ سوال مرشد ہیڑو ہوجے حسین کیڑو، تو مرید کیڑو ہوجے ویاجی جواری بٹاکی۔ پھر کہوں اردو میں بھی کہوں کہ اگر مرشد ایسا ہو، مرشد ہو حسین جیسا، مرشد ہو علی جیسا، پھر حیدرآباد کے بسنے والوں فیصلہ خود کرو کہ مرید جیسا ہونا چاہیے، سود خور، فسادی، انتشار پھیلانے والا، اختلاف کو جنم دینے والا، بھائی کو بھائی سے دور کرنے والا۔ مرشد ایسا تو مرید کیسا؟ آپ کہیں مولانا اس جملے کی ضرورت ہے، اصل میں ہمارے پاس ایک بات عام چلی ہے، چل رہی ہے، میں دوسرے لفظ سے یہ کہا کہ اپنے اناج کو ختم کروں۔ صلوات پڑھیں بابا کو۔ نعرہ حیدری۔ آپ کی سلوات بتاتی ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، یا میں آپ کے مزاج کے مطابق نہیں پڑھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میرا مزاج کچھ اور ہے، آپ کچھ اور سننے والے ہیں۔ ادھر میں اگر خیبر بدر پڑھتا، اصل میں ہمارے پاس ایک مسئلہ ہے، سن لیجئے، بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ہمارے یہاں بچپن سے لے کے مرد و زن، جوان و پیر، بچہ، سب کو یہ فیڈ کرایا گیا۔ ہم بیٹھتے ہیں محفل میں بھی کہتے ہیں، کہنا بھی چاہیے حسین میرا، حسین میرا، حسین میری بیٹی کا، میری ماں کا، ہر بندہ کہتا ہے حسین میرا۔ مگر آج حیدرآباد میں سوال کر کے جاتا ہوں، جو یہ کہتا ہے حسین میرا، کبھی اس نے یہ کہا کہ میں حسین کا؟ نہیں، آپ میرے ساتھ جب یہ کہتے ہو حسین میرا کہتے ہو، ہم سب کہتے ہیں، میرے سے اتفاق ہے سب کا، حسین میرا۔ کبھی کسی نے کہا کہ میں حسین کا؟ اگر یہ سوچ آ جائے تو بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ جب کہیں گے تو میں حسین کا، پھر قدم اٹھاتے ہوئے سوچے گا یہاں چلوں گا حسین راضی ہے یا نہیں۔ کچھ بات سننے سے پہلے سوچوں گا میں تو میں نہیں رہا، میں حسین کا ہوں، یہ میرا وجود شبیر کا ہے، یہ حسین کی امانت ہے، کہیں امانت میں خیانت تو نہیں کر رہا۔ اگر یہ سوچا اٹھیے، اپنا تجزیہ کیجیے۔ بہت نازک ترین حالات سے گزر رہے ہیں۔ یہاں بیٹھنے والوں کی خدمت میں عرض کروں، کیا آپ کو گارنٹی ہے کہ آپ کا بچہ جو ایجوکیٹر، آرمی پبلک اسکول، بحریہ، پتہ نہیں کون سے اداروں میں پڑھ رہا ہے، آپ کو یقین ہے کہ یہ آپ کا بچہ آپ کی طرح آزادار بنے گا؟ ہے کسی کے پاس گارنٹی؟ شورٹی دے گئے؟ پھر کتنا مشکل وقت ہوگا جب معاشر کے میدان میں باپ حسین کی صف میں کھڑا ہو اور بیٹا شمر کی لسٹ میں کھڑا ہو۔
کیا آپ اپنے بچوں کو حسینی بنا سکے ہو؟ کیا آپ اپنے اولاد کو حسینی بنا سکے ہو؟ بیدار ہو، یہ امانت ہے اہل بیت کی عزاداری، امانت ہے، اس کو صحیح سالم اپنے نسلوں تک منتقل کرو۔ اپنے بچے کو ماتمی میں کہتا ہوں، آج کل عجب عالم ہے، خواتین کا بھی مردوں کا بھی، میں کہا کرتا ہوں کہ مجالس میں اپنے بچوں کو لے کے آؤ، چھوٹا بچہ گود میں بٹھاؤ تاکہ حسین کے دسترخوان پہ بیٹھنے کا عادی بنے، کہیں یہ بچہ ہائجے کہ نہ ہو جائے۔ ہم پیسے دے کے آتے ہیں، کھیلونے جا کے کھیلو، میں مجلس سن کے آتا ہوں، نہیں یہ انصاف نہیں ہے، ساتھ لے کے آؤ، جلوسوں میں ساتھ لے جاؤ، آہستہ آہستہ ان کو حسینیت کی لوریاں دو تاکہ کل کانٹے نکالنے نہ پڑے۔ بس احباب اہل بیت آرائش کو تمام کیا۔ سوچو اصل مجلس یہ ہے، اگر ایک بندہ بھی یہاں تیار ہو جاتا ہے میری مجلس ہو گئی، ایک میں احساس ہو۔ میں تو احباب سے کہتا ہوں کہ اب ماحول یہ ہے، ایک بندہ میرے سامنے بیٹھا رہے، شجاعی ایسے مجلس پڑھے گا جیسے 5000 کے مجمع میں پڑھتا ہے۔ بندے بندے کو تیار کرنا ہے، ورنہ حسینیت کے اوپر ڈاکے بھون رہے ہیں، بے دین آ رہے ہیں، مختلف چالوں سے، مختلف مکاریوں سے، کربلا سے انسانیت کو دور کر رہے ہیں۔ اس لیے عزاداروں سے کہوں، عزادار کو دوست شناس بھی ہونا چاہیے اور دشمن شناس بھی ہونا چاہیے۔ بس رات کا آدھی رات کا بھی حساب گزر گیا، چاہتا تھا امام سجاد کی شہادت پڑھوں، مگر آدھی رات کو دیکھ کے حیدرآباد والوں میرا جی چاہتا ہے اس بچی کا ذکر کروں جس کا جنازہ آدھی رات تیار ہوا۔ دعا مانگو، سفر میں کسی بھائی سے بہن جدا ہو، بھائی سجاد جیسا ہو اور بہن سکینہ جیسی ہو۔ بھائی اور بہن میں عجب محبت ہے۔ میں بہت سے مخاطب میں پڑھا، کتب میں دیکھا، جو میرے سامنے اگر شام کا زوار بیٹھا ہوا ہے، یہ بازار حمیدیہ کی جو مین گیٹ ہے باہر والا حصہ، کہتے ہیں یہ کاروان جب یہاں پہنچا تو اس بچی نے ننے سے ہاتھ باندھے، بھیا شمر سے کہو مجھے رخسار پہ تماچے نہ مار، بھیا اس نے مجھے اتنا مارا ہے کہ اگر سورج نکلتا ہے سجاد یہ جگہ دکھ بھی ہے، ظالم سے کہو مجھے پشت میں مارے میرے چہرے پہ تماچے نہ مار۔ رونے والوں مقتل کی زبان میں اس بچی کو بلبل حسین کہتے ہیں۔ وہ بچی جب رات کی تاریکی میں بابا کو بلاتی تھے، انسان نہیں جانور بھی رو پڑتے تھے، کبھی کہتی تھی او میرے مسافر بابا، او میرے پیاسے بابا، بابا آؤ، جسے سینے پہ سلاتے تھے وہ خاک پہ سو رہی۔ ایک روایت میں نے دیکھی تھی، شہادت سے پہلے آتی تھی بچی، بھیا جب فجر کی نماز کی تعقیبات سے فارغ ہوتا تھا یہ بچی سجاد کی آغوش میں بیٹھ جاتی تھی، کبھی کبھی کہتی تھی بھیا ہم واپس بھی چلیں گے مدینہ جانے۔ میرے مولا بہن کو تسلیاں دیتے تھے۔ راوی کہتا ہے ایک لحظہ ایسا آیا کہ بچی سمجھ گئی کہ میں مدینے واپس نہیں جاتا۔ عجب ہے، بہور غمہ والا کہتا ہے کہ بچی
بچی نے ننھے سے ہاتھ جوڑے، کہا بھیا بہن کے اوپر ایک احسان کرو گے؟ کہا بہن کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کہا بھیا میرے اوپر ایک احسان کرنا، اگر میں سفر میں مر جاؤں سجاد میرے کفن کا بابا کے قاتل سے سوال نہ کرنا۔ بھیا مجھے اس کرتے سے دفن کرنا، میں نہیں چاہتی کہ آپ جیسا بھائی سوالی بنے۔ اختلاف ہے اس بچی کی شہادت کب ہوئی، کچھ کہتے ہیں 3 سفر، کچھ کہتے ہیں 10 سفر، کچھ کہتے ہیں 13 سفر۔ حیدرآباد والوں یقین جانو 1 ماہ سے بھی زیادہ حسین کی بچی زندہ نہ رہ سکتی۔ خواب میں سوئی ہوئی تھی قید خانے میں، بچی نے خواب میں بابا کو دیکھا۔ میں خود 2 بیٹیوں کا باپ ہوں، آپ میں جو صاحب اولاد ہیں، ننھی سی بچی ہوتی ہے نا، اگر اس کو کوئی ڈانٹتا بھی ہے گھر میں بھائی یا کوئی اور عزیز، کہتی ہے کہ ٹھہرو شام بابا آئیں گے پاپا کو بتاؤں گی۔ ایرانی کہتے ہیں دخترا بابا یا بچیوں کے باپ کے ساتھ بڑا پیار ہوتا۔ رہنے والا جب عالم خواب میں بچی نے بابا کو دیکھا آدھی رات کے بعد میں، ایک مرتبہ کہا بابا چرا دیر آمدی، بابا کیوں تاخیر سے آئے ہو؟ باپ اور بیٹی کی گفتگو شروع ہوئی۔